اللہ تعالیٰ کو سالم دل والا انسان چاہیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں آپ سے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس دراصل ان احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے۔ میرے دو مربی ہیں، میں دونوں کے در کا بھکاری ہوں۔ بھکاری کہتے ہیں، بھکاری جو بھیک مانگنے والے، میں دونوں کے در کا بھکاری ہوں۔ دونوں دروازوں سے میرے کاسا گدائی میں ٹکڑا پڑتا رہتا تھا جب تک وہ زندہ رہے۔ جو شخص میرے پاس اللہ کا نام پوچھنے آتا، اگر اس میں استطاعت ہوتی تھی تو میں اسے ان کے پاس ہی بھیج دیتا تھا۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا وہیں اللہ کا نام بتلا دیا کرو، لیکن میں پھر بھی وہیں بھیج دیتا تھا۔ جب میں نے چودھری خدا بخش صاحب سکنا لکھو ڈھیر کو بھیجا تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ مجھے خط لکھا کہ میں نے ان کو یہ بتلایا ہے، آگے تم بتلا دینا۔ میں نے وہ خط شیشے میں جڑوا کر رکھا ہوا ہے۔ میرے بڑے لڑکے حافظ حبیب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو آج کل مدینہ منورہ میں ہیں، حیات تھے اس وقت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو جواب میں تحریر فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری تربیت کروں گا، ورنہ اپنے والد سے تربیت کرانا۔ میں نے وہ خط بھی شیشے میں جڑوا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہم ہر چیز سالم مانگتے ہیں، بیوی ہو تو سالم، نہ اندھی نہ گونگی نہ بہری نہ لنگڑی، بیٹا ہو تو سالم، حتیٰ کہ نوکر ہو تو سالم۔ سالم کے معنی یہ ہیں کہ ہر عضو بھی صحیح سلامت ہو، ہر عضو میں قوت اور طاقت بھی ہو۔ بعض اوقات عضو سلامت ہوتے ہیں مگر ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ حافظ عبد الرحمن صاحب مرحوم اس مسجد میں امام تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل سلامت تھی مگر ان میں نور نہ تھا۔ وہ متوکل علی اللہ تھے، کسی سے طمع نہ تھی، خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکوا کر کھاتے تھے، نہ وہ کسی سے مانگتے تھے، نہ امامت کی تنخواہ لیتے تھے، نہ وہ ختم درود کے قائل تھے۔ اعلیٰ درجے کے قاری اور حافظ قرآن تھے۔ درس میں جب کبھی میں کسی آیت کے متعلق پوچھتا تو فوراً بتلاتے تھے۔ بعض لوگ جب ان کی امامت پر اعتراض کرتے تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ان خوبیوں والا مجھے بینا امام لا دیجیے تو میں رکھ لوں گا۔ آپ جس عقل سے دنیا میں کام لیتے ہیں اسی عقل سے اللہ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی کام لیجیے۔ اگر ہم کو ہر چیز سالم چاہیے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سالم بندے نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرے گا جن کے دل گندے ہوں، زبان اور آنکھیں گندی ہوں؟ بیٹا آوارہ گرد اور اس کے افعال درست نہ ہوں تو ایسے بیٹے سے باپ محبت نہیں کرتا۔ باپ کو وہ بیٹا پسند ہے جس کے اعضاء بھی سلامت ہوں اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ انسان کی سلامتی کا منبع دل ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اگر دل سلامت ہے تو سب اعضاء سلامت ہوں گے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال اور نہ بیٹے نفع دیں گے مگر وہ شخص نفع پائے گا جو سالم دل لائے گا۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ سمائے، قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ سمائے۔ خوف ہو تو اللہ تعالیٰ کا، محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی، لحاظ ہو تو اللہ تعالیٰ کا، باقی سب پر ان جذبات کا پرتو پڑے گا۔ ماں کی ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اگر نہ کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ بیوی کی اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں میری ان باتوں کا اثر آپ کے دلوں پر ہو اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کی اصلاح ہوگی تو ممکن ہے اس کی برکت سے میری بھی نجات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ رہنمائی کرنا میرا فرض ہے اور عمل کرنا آپ کے ذمہ باقی ہے۔ قوت ارادی دل میں پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں نہیں، اس لیے دل بادشاہ ہے، ہاتھ اور پاؤں اور باقی اعضاء اس کی فوج ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار اور وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سالم دل اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهُ وَمَنَعَ لِلَّهُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ترجمہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے دینے سے ہاتھ روکا، تحقیق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے منقطع ہو کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس سے تعلق رکھنے کی اجازت دے اس سے تعلق رکھا جائے، جس سے وہ تعلق منقطع کرنے کا حکم دے اس سے منقطع کر لیا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا۔ اگر وہ تیرے والدین کوشش کریں اس بات کی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں، پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر اور ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک سے زندگی بسر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا معافی ضمیر بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ خلافت اجازت یہ تکمیل کی نشانی نہیں، بعض دفعہ ہمارے حضرات توجہ دلانے کے لیے بھی یہ چیزیں
عنایت کر دیتے ہیں، لیکن ان میں فخر نہ ہو یا کرو۔ یہ لیے ہمارے حضرت مولانا ابوالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ٹیکسلا میں، ان کے بیٹے نے مجھے بتلایا کہ ابا جی اپنے مریدین کو فرماتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ کہ تم زبان سے سچ بولو، سنتوں پر عمل کرتے رہو، بس یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے حضرت ہیں، ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مشائخ کے انداز ہوتے ہیں تربیت کے، دوسرے شیوخ کے انداز کی وجہ سے اپنا انداز نہیں بدلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، ہر شیخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرف فرمائے لگے، میں جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت کا تعلق تو حضرت نے مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ طیبہ کا ذکر بتلایا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی اس کے مبارک انداز ہیں۔ میں سن 82-83 میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حیات تھے، ان کی مجلس ذکر میں حاضر ہوتا تو حضرت کا مبارک ذکر کا انداز یہ کہ شروع میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پورا پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا۔ ہمارے شیخ الاسلام حرم مفتقر اسماعیل صاحب دام برکات علیہ فرمانے لگے، کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لہجہ بدل کر پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جائے۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں کچھ مسئولات کو کچھ بات چیت تھی، اور آخر میں پھر توبہ کلمات، تو توبہ میں پھر یہی شروع میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر میں نے آخر میں درود شریف پڑھا، لیکن وہ سپیکر میں آواز اونچی چلی گئی تو گھر سے اور جو مشروبات تھی ان میں سے پرچی لکھ کر بھیجی کہ کلمے کے تو 2 جز ہیں، آپ نے 3 جز کیسے شامل کر لیے؟ تو پھر مجھے وضاحت کرنی پڑی کہ نہیں، اصل تو 2 ہی جز ہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی وجہ سے آخر میں درود شریف پڑھا ہے۔ تو درود شریف اس لیے کہتے ہیں کہ درود شریف ذرا کچھ آہستہ آواز سے پڑھ لیا جائے، لہجہ بدل کر پڑھ لیا جائے تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہجہ بدل کر الحمدللہ۔ ہاں کہیں بعض ہمارے قابل حضرات کچھ بلند آواز سے پڑھ دیتے ہیں، جہاں معلوم ہو کہ مجمع میں ہے کسی کو جز ہونے کا شبہ نہیں ہے تو پھر کہیں اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب اونچی آواز سے پڑھ لیتے تھے، لیکن جہاں یعنی مسئلے کے لحاظ سے ہی شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب دام برکات اللہ علیہ ان کی مبارک رائے ہیں، وہ اصل وہی ہے کہ لہجہ بدل کر کلمے تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو شیوخ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن جو واقعی شیوخ ہے اپنے یہ نہیں کہ دوسرے شیوخ کی وجہ سے ان کے انداز کی وجہ سے یعنی اپنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث سے وسا رحمۃ اللہ علیہ. ہم تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا جو حضرت کی تربیت کے سے گزرے. اگر حضرت کا انداز اپناؤں تو آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں گے. بڑوں کے انداز ایک دم نہیں اپنائے جا سکتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بڑے حضرات ہیں ان کی تقوی اور خلوص کی برکت سے آگے ان کی کڑوی باتیں بھی شربت محسوس ہوتی ہیں. اور ہم وہی انداز اپنا لیں تو پھر بھائی بالکل مشکل پیش آئے گی نا. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں ہیں جو ان کی اپنی مجلس کی ہوتی ہیں. ان کے اپنے ان کے خلوص کی برکت سے وہ سب سر جھکائے رہتے تھے. اس لیے بعض دفعہ ہر کی باتیں ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں پہلے دیکھتا ہوں رضا کون سی بات مجمع کی مناسب ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ کچھ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں پھر ان کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بہرحال جن حضرات کو اجازت دے رکھی ہے ان سے آگے یہ خیر کا سلسلہ ہے. رحم اللہ آگے جتنے بھی خیر کی باتیں پہنچ جائیں برکت الحمد للہ. کچھ بڑائی نہیں کوئی فخر نہیں اپنے اندر الحمد للہ. بس بڑوں کا فیض ہے بس آگے پہنچ جائے. ہاں تو کوئی ساتھی ایسے ہوں گے واقعی الحمد للہ اگر ان کے ہیں بارے میں ان کی دیانت پر ہیں اطمینان ہو الحمد للہ ہے ایک حسن زن ہو تو کوئی اگر اجازت دے بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تبلیغ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. مجھے تبلیغ دین تقریباً کوئی اللہ تعالیٰ اپنی بار تبلیغ دین میں شاید تقریباً کوئی 16 سال کا عرصہ لگا تقریباً اسے مکمل کرنے میں. حضرت کا تو پہلے یہ تھا اور تبلیغ دین میں مثلا جھوٹ کا بیان پڑا ہے فرمایا اب ایک ہفتہ مشق کر کے بدلاؤ. ایک ہفتہ مشق کرو کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں نکلی آپ نے. خط لکھنے میں آنے جانے میں تقریباً کوئی 15-20 دن لگ جاتے تھے جواب میں. پھر اس کے بعد پھر احتیاط ہے کچھ احتیاط فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو. ابھی ایک ہفتہ اور مشق کرو. اگر اس میں کوئی کہیں نہیں کوئی اگر وہ احتیاط نہیں ہو رہی تو ہر بار بار فرما اسی کا فرمایا اس میں کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر کے جو مبارک کلمات تھے بس وہ آخر میں ہم نے لگا دی ہیں الحمدللہ فائدے کی شکل میں لگا دی ہیں. اگر مجھ سے پوچھ کر نام رکھتے تو میں ان سے عرض کرتا ہوں اس کا نام افادات سروریہ رکھیں لیکن کتب خانہ ہمارے حضرات انہوں نے اپنے طور پر نام رکھ دیے جو بھی. تو بہرحال آخر میں فائدے لکھے ہوئے ہیں. اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں ساتھیوں کو بھائی بس وہ عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں مطالعہ کرتے رہیں. اب آپ خود ہی اپنے محاسبہ کر لیں جائزہ لے لیں کہ اس پر کتنا عمل ہے. اگر
بہرحال عمل کی نیت سے دیکھتے رہے، اگر کسی میں عمل میں فرق محسوس ہو 3 دن 5 دن ہفتہ اس کی مشق کر لینا ہے، جب احتیاط ہو جائے توجہ ہو جائے لیکن ہمارے ہاں بس یہ کچھ نرمی ہے کہ ساتھ ساتھ آگے بھی دیکھتے رہے الحمدللہ ہے نا، اللہ بیان کرتے بس جس بیان میں عمل میں کمزوری محسوس ہو اس کے اوپر ذرا دھیان رکھ کے مشق کرتے رہے الحمدللہ، تو اس طرح گزار لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال ہے تبلیغ دین کا مطالعہ ہے، پھر اس کے بعد حیات المسلمین کا ہر مطالعہ کرواتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو میرے فرمائے لگے اگر ان مراحل سے گزرنے کے بعد الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالے الحمدللہ کہ چلو ان کو اگر مناسب سمجھیں تو پھر آگے اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، القاء رحمانی ہوتا ہے، بس مقصد یہ ہے کہ بڑوں کا فیض آگے پہنچ جائے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، اپنا من مٹا ہو نہ ہو دوسرے کیا مٹائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ایک نوجوان تبلیغ جماعت میں کو لگا سیدھے سے نوجوان سیدھے سارے نوجوان تھے، کہنے لگے پوچھ رہا کہنے لگا مجھے خلافت مل سکتی ہے، مجھے خلافت مل سکتی ہے، مجھے خلافت مل سکتی ہے۔ تبلیغ جماعت کے نوجوان پوچھنے لگے کہ مجھے خلافت مل سکتی ہے، خلافت؟ میں نے کہا بھائی خلیفہ تو ہم سب ہیں یار، بڑے بنائے ہیں یار۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یا کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلیفہ تو سب ہیں یار۔ اور خلیفہ کا معنی کیا ہے یار؟ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ جلالین میں آپ دیکھ رہے ہیں، جلالین شریف میں لکھا ہوا، جلالین شریف میں یخلفنی اللہ تعالیٰ اپنے یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، یا قال بنی ہی الفاظ ہے، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، خلیفہ کا معنی ہے نیابت ہے، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، خلیفہ وہ ہے جو زمین کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے میں نائب ہو جاتا ہے۔ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو زمین کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے میں نائب ہو، الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب بن کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرے، الحمدللہ، خلیفہ وہ ہے، خلیفہ کی تعریف ہے۔ یخلفنی فی تنفیذ، دیکھیں جلالین شریف میں شروع میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، قال بن شروع میں ہی الفاظ ہوں گے انشاءاللہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیچھے یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، یہ الحمدللہ یہ الفاظ ہیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی خلافت کا معنی ہے نیابت یا نام، تو جلالین میں تفسیر کی خلیفہ کا معنی ہے یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو زمین کے اندر میرے احکام کو نائب کرنے میں میرا نائب ہو جاتا ہے، جو میرا نائب بن کر زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرے۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرے۔ دیکھو ہم بھی تو زمین کا حصہ ہیں کہ نہیں یاد رکھنا، ہم بھی زمین کا ہی حصہ ہیں نا، زمین ہماری پیدائش بھی مٹی سے ہی ہوئی ہے،
چلو آپ کو بڑی زمین اگر آپ کو بڑی زمین بڑا رقبہ نہ ملے لیکن چھوٹی زمین تو سب کے پاس موجود ہے. یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے یہ بھی زمین کا حصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کریں. اللہ اپنی مہربانی. دیکھو زبان سے سچ بولنا اس کے لیے کون سی حکومت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. زبان سے سچ بولنا. کتنے احکام ایسے ہیں جن کے لیے کوئی حکومت کی ضرورت نہیں. وہاں پر آپ خود حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے میں خود حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بس وہ نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم. خلیفہ تو ہم سب ہیں. چلو ایک ہمارے جو بزرگوں کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اجازت دینے کا، وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا میں نے ابھی عرض کر دی. جلالین میں لکھا یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. خلیفہ کون ہے کہ جو زمین کے اندر میرے حکموں کو نافذ کرے. اور ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود یہ بھی زمین کا حصہ ہی ہے. آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکام. اور اللہ کا شکر ہے کرتے ہیں الحمدللہ. اب دیکھ نماز کا وقت ہے. اللہ پاک اور ہم سب نے نماز پڑھ لی. گویا کہ اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کر لیے. رمضان کا مہینہ ہے. سب رات روزے رکھ رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے جسم پر نافذ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں. الحمدللہ یہ روزے کی روح ہے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ. مطہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کچھ ساتھی جو آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں چھٹیوں میں خانقاہ جاتے ہیں، کسی دوسرے مشائخ کے خانقاہ میں چلے جائیں. بہرحال کوئی حرج نہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی یہ ہے کہ اوراد وغیرہ جو ہیں جو اپنے شیخ نے بتلائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں. وہاں اگر ان کے عمل میں شریک ہو جائیں کوئی حرج بھی نہیں. الحمدللہ. لیکن بہرحال اگر وہ ہے یہ قدر گیر محکم گیر، ایک در پکڑیں ذرا مضبوطی سے پکڑیں. الحمدللہ. لیکن باقی اگر خیر کی بات ہے جہاں سے ملے. اوراد اور وظائف میں ہر ایک کے الگ الگ معمولات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اختیاری ہوتے ہیں. اختیاری جگہ میرے حضرت ہیں، مجھے حضرت نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں بدلایا. اس لیے میں نے کیا نا کہ جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. ہاں وہ ان کا حال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مصروفیات دیکھتے ہیں. اب میرے حرف مان لگے اساتذہ جامعہ عبداللہ بن کے اساتذہ کرام کہ آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں ہی داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر اوراد اذکار وہ بھی میرے حضرت بھی اختیار دے دے. ایک ساتھی کو فرمایا 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا کریں. ان کو یہ بھی زیادہ محسوس ہوا. فرمائے 400 مرتبہ کر لیں، 300 مرتبہ کر لیں.
100 مرتبہ کر لیں، 20 مرتبہ کر لیں، کریں صحیح آپ نے نام۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حمد الحمدللہ، جن کا اپنے جہاں بھی تعلق ہو پھر کوشش کریں کہ پھر انہی کے طریقے پر الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ سب انداز میں خیر ہی خیر ہوتی ہے جہاں الحمدللہ۔ بار بار اگر ہم بدلیں گے تو پھر ذرا مشکل پیش آئے گی۔ طبیب اور معالج جہاں اللہ پاک دل میں ڈال دے پھر کوشش کرنی چاہیے پھر پورا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہمارے ابتدا میں یہی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ دوسروں کے وظائف کی وجہ سے اپنے جو ہمارے شیوخ ہیں الحمدللہ ان کے اعتماد میں فرق نہیں آنا چاہیے الحمدللہ۔ ان کو اپنے لیے مصلح سمجھیں کہ ہمارے حق میں ان کی مبارک رائے ہمارے لیے خیر ہی خیر الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ باقی کہیں اپنے اور اپنے خانقاہ ہیں الحمدللہ چلے بھی جائیں وہاں الحمدللہ استفادہ کریں الحمدللہ۔ خیر کی بات معمولات میں یہی ہے کہ جو اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے ہیں بس انہیں پر عمل کریں الحمدللہ، اتنا آسانی سے ہو سکیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی، مجھے تو حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا تھا، میں پھر بس عام توبہ کلمات اس میں پھر یہ ہے کہ ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیونکہ ان کا ہی فیض الحمدللہ ہے تو ہر شاہ صاحب کے پھر 3 تسبیحات بتلا دیتا ہوں۔ یقین کری ہماری جماعت میں کہ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، جتنا آسانی سے ہو سکے۔ میرے موجودہ شیخ فرمانے چلو کم از کم 3 بار پڑھ لیں۔ ہم اس سے بھی میں کہ کم از کم 1 بار تو پڑھ لیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب خیصہ ماشاء اللہ یاد آ رہے ہیں تو کافی اللہ پاک کی خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک اللہ شفا کام لاتا تھا۔ آمین کے پاس بیٹھ کے آپ کے لیے اللہ سے بڑی بڑی ماشاء اللہ بڑی ماشاء اللہ بیٹا لے کے گیا تھا۔ اللہ پاک برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے، بڑی اللہ کے بہت اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ کبھی دل میں غیر اختیاری خیال آتا ہے اگر اذکار طے کرتے تو اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے یہ اسباق سلاسل طے ہو جائے بھائی، تو سلاسل کہہ دیتے ہوں کرنے اپنے شیخ کی رائے ہے جو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فی الحال ہمارے بزرگوں کے سب انداز میں خیر خیر انشاءاللہ الحمدللہ۔ اب میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے، فرمائے عمل کی نیت سے دیکھیں اس کو الحمدللہ۔ یہ بھی اسباق ہیں یہ نا۔ باقی اور بزرگوں کے اور تمام مشائخ کے اپنے اپنے مبارک طریقے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ جو جس طریقے میں جڑا ہوا ہے بس اپنے شیخ کی رہنمائی میں ہے اپنے لیکن یہ ہے کہ ان کے طریقوں کی وجہ سے اپنے شیخ کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر پھر کوئی
اس میں اعتماد میں کمی نہ آنے پایا ہوں، ورنہ پھر وہاں چلا جائے، پھر وہاں چلا جائے، ان پکڑیں گے نا، سو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا نا شیوخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں، الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی عرش میں دارالقرآن فیصل آباد میں تھا، حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرمائے تھے کہ آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تجدید کرتے رہے، بس باقی بہرحال اگر کوئی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کر لیں وہی برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، نئی خدمت بھی وظیفہ ہے آپ کا۔ حضرت مولانا لال حسین رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ تھے، حضرت شاہ عبدالقادر رائے رحمۃ اللہ علیہ پوچھا، یار مجھے کوئی وظیفہ بتلائے، آپ ختم نبوت تک کام کرتے رہو، ختم نبوت کا تینوں مرتبہ یہی فرمایا، وہی کام کرتے، یہی وظیفہ آپ کا۔ باقی الحمدللہ ہے مجروں کے سب مبارک انداز ہیں، الحمدللہ، اللہ پاک جہاں بھی جن سے مناسبت ہو پھر ان کے طریقے پر عمل کرتے رہے، باقی اپنے دوسرے مشائخ ہیں کہیں ان کی خدمت میں حاضری ہو الحمدللہ، وہاں بھی الحمدللہ ان کے نیک اعمال نصیب ہو گئے، لیکن اصل یہی ہے کہ جو اپنے شیخ ہیں آگے نہیں، بس اگر معمولات ہیں انہی کے جاری رکھے جائیں، جو یہ بتلائیں الحمدللہ، چاہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بتلائیں، الحمدللہ بتلائیں، یہ سب ہمارے ہاں یہی اختیار دے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، الحمدللہ اتنا آسانی سے ہو سکے۔ نے 2 بچوں کو حفظ قرآن خود کروایا اور عربوں سے سند حفظ کی لی، نماز باجماعت کا بہت اہتمام کیا، دبئی میں جو بزرگ آتے ہیں ان کے پاس بھی لے جاتا ہے۔ بڑا بیٹا اس وقت 24 سال کا ہے، 8 سال سے نماز چھوڑے ہوئے ہے، شادی بھی پسند کی کر لی، اہلیہ اور حقرتے سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ ہیں، کام بھی کچھ نہیں کرتا، اب رہنمائی فرمائیں۔ بس بچے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر سے نہیں تھکنا۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ مجھے خود بتلایا کہ میں نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ان کو تلقین وہ اس سے نہیں تھکنا ہے، آپ نے رہنا ہے، ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے، اور پھر والدین کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ بعض دفعہ کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ بچے ہیں ان کے حال کو نہیں دیکھنا، بس ان کے لیے جہاں تک ہو سکے ان کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا، الحمدللہ، چلا خیر کی بات، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ خوش رکھے، الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بیٹھنا ہے۔